طیب اردگان کی اہلیہ نے ایک ہار بھیجا پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امداد کے لیے تو نہ پہنچا، وہ سابق وزیر اعظم کے پاس ان کی ذاتی ملکیت میں موجود ہے۔ ایسا کیوں ہے اور ریاست نے ابھی تک کوئی ایکشن اس پہ کیوں نہیں لیا؟ اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ خوشنود صاحب، یہ ہار ابھی تک یوسف رضا گیلانی کے پاس ہے۔ آپ نے ایک دوسرا سوال بھی کیا، میں اسے آگے جا کے اسے جوڑتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ترکی کے وزیر اعظم کی اہلیہ پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو وہ ایک ہار پیش کرتی ہیں، وہ ہار جو ان کے خامند نے تحفے میں پیش کیا تھا عورت کے لیے، یہاں کی عورت کے لیے بھی امپارٹنٹ ہے، وہاں کی عورت کے لیے بھی امپارٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیلاب زدگان کے ساتھ میں اور کچھ نہیں کر سکتی، یہ میرا ہار ہے، گلے سے اتار کے انہوں نے پاکستان کو پیش کر دیا۔ اچھا، پاکستان میں اس کی ایک سرکاری قیمت آیا، اس کو نیلام کرنا تھا، وہ رقم ادھر نادرا کے ذریعے رقم مقرر کی گئی تھی۔ نادرا کے ذریعے رقم نہیں مقرر کی، وہ سرکار کا ایک طریقہ ہوتا ہے تحائف کا قیمت مقرر کرنے کا، وہ نادرا نے خرید لیا، لیکن نادرا کی خریداری میں وہ چلا گیا جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس۔ اب گیلانی صاحب نے کہا میرے خلاف کیس بنانے دیتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے یہ ہار آپ تک گیا کیسے؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو ایک باقاعدہ سسٹم ہے، اس سسٹم میں موجود ہوتا ہے۔ ویسے میں بھی گیا سربراہ ہوں، آپ کے ساتھ بھی گیا، آپ کے ساتھ بھی دور کیے، اور اس میں گھڑیاں اور دوسری چیزیں ملتی ہیں، ہم انہیں براہ راست نہیں لیتے، وہ چلی جاتی ہیں توشہ خانے میں، اور توشہ خانے سے ہم بھی ایک قیمت اس کی ادا کرتے ہیں، ہوتا ہمارا ہی تحفہ، لیکن ہم اس کی ایک قیمت ادا کرتے ہیں اور وہ گھڑیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور مجھے زندگی میں ایسے کئی دفعہ ہوا کہ ایسے تحائف ملے، لیکن میں توشہ خانے گیا وزارت خارجہ سے کرا کے توشہ خانے سے پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اچھا وہ خریدا نادرا نے آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ یہ ایک بہت بڑا، آپ کہتے ہیں میرے خلاف ایک کیس کر، میں تو کہتا اللہ کرے آپ کے خلاف کئی کیس بنے۔ آپ نے پاکستان کا، آپ کی جمہوریت نے جو چہرہ روشن کیا ہے اس پاکستان کا، ذرا میں اس پہ گفتگو کروں۔ دیکھیے آپ ایسے ہیں، آپ سارے، آپ کا حسن یہ آپ کی جمہوریت کا کہ ایک دوسرے کو فراڈ میں، اسکینڈل میں، کرپشن میں آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، گندے پان میں، خرابی میں، کرپشن میں، ملک کو لوٹنے میں آپ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے اگر یہ ہار تھا اور اعلان کیا جاتا کہ طیب اردگان کی اہلیہ کا ذاتی نیکلس نیلام کرنا حکومت پاکستان نے کس کے لیے؟ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے۔ میں دو نام لے دیتا ہوں، میاں محمد منشا اور ملک ریاض حسین۔ وہ تھا تو 15 لاکھ کا، ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اس کے 15 کروڑ قیمت لگاتے۔ شاہ صاحب اس سے زیادہ گھٹیا پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ گندا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ طیب اردگان کی اہلیہ پاکستانیوں کو تحفہ دے اور وہ تحفہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بیگم صاحبہ پہن لے؟ کس طرح ممکن ہے؟ خوشنود صاحب یہ ریاست کا حق نہیں ہے کہ وہ ان سے امانت جو ہے واپس لے لے؟ میں صاحب یہ ہار ابھی تک یوسف رضا گیلانی کے پاس ہے۔ میرے خلاف مقدمہ کرنے والے، میں نے کہا اللہ کرے آپ کے خلاف 10 مقدمے ہوں۔ پہلے بھی آپ کرپشن گئے تھے نا، کوئی نماز پڑھنے تو نہیں گئے تھے؟ یہ تو اس ملک میں رواج ہے، پہلے بھی آپ نے غلط ملازمتیں دی، آپ نے تو اس اسمبلی کو ذاتی ریاست بنا رکھا تھا، اس اسمبلی میں آپ نے جو ملازمتیں دی میرٹ پر نہیں دی، آپ جو اندر گئے تھے کسی بہت نیک کام میں نہیں گئے تھے۔ اب یہ دیکھیے ہار سلطنت کا ہے، سلطنت پاکستان کا ہے، ڈونیشن ہے، ڈونیشن آپ کے گھر کے گلے میں ہے۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی قوموں کی غیرت بھی ہوتی ہے۔ اب افتخار شاہ صاحب ترکی میں ہمارے سفیر تھے، انہوں نے کہا کہ جب یہاں سیلاب آیا اور مصیبت آئی تو ترکی میں حالت یہ تھی کہ بوڑھی عورتیں میں اپنا زیور لا رہی تھی، یعنی آپ محبت دیکھیں ترکی والوں کی کہ وہ اپنے زیورات لا رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان سے محبت کا ایک ٹوکن ہے چھوٹا۔ دیکھیے ایک شخص کی، ایک ریاست کے سربراہ کی بیگم نے ہار اتارا، دوسری نے پہن لیا۔ ڈونیشن ہے، اس کو صرف نیلام کیا جا سکتا اور اس کو توشہ خانے میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو نادرا اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے جس نے خریدا۔ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ کسی کے گھر میں اس ہار کا چلے جانا جرم ہے یا جرم عظیم ہے؟ بالکل ہے۔ ابھی کوئی ایکشن اس پہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟
देखिए जो भी ये डोनेशन घर ले गया है उसे पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। बस फिर शाह साहब फिर तैयार हो जरा, फिर जाइए। असूलन आपको देखिए अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतनी आपको रिस्पेक्ट दी। मैंने आपके साथ बहुत से दौर में लोगों को कहता हूं बहुत अच्छा आदमी, लेकिन शाह साहब बाज औकात फिर गलती तो गलती होती है, उसको मान लेना चाहिए कि ये गलती है। हम तो उनकी अहलिया को यानी तैयब अर्दगान की अहलिया को पाकिस्तान की तरफ से हम सलाम पेश करते हैं। अब सवाल यह है कि यान अली की गिरफ्तारी हो सकती है। मैंने पहले भी कहा इस मुल्क की अदालतों को अजीब है, जज बुलवा लेते हैं, वो सोनी कुड़ी है उसको देखते हैं अच्छा जी तारीख डाल दी।